اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تفسیر چل رہی تھی آیت نمبر 11 تک جو کل تلاوت کی گئی تھی، تو آپ اسے دھیان سے سن لیجئے پہلے کہ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ نہ ہوں، وہاں پر کیا آتا ہے؟ فلاہما آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو میں اور تھوڑا سا اوپر سے پڑھ رہی ہوں ذرا تاکہ ہمیں بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ کیا ہے؟ لفظ فوق کو بعض لوگ زائد بتلاتے ہیں، جیسے فضربوا فوق الاعناق میں لفظ فوق زائد ہے، یعنی کہ مطلب زائد ہے، یعنی کہ زیادہ لگتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے نہ اس آیت میں نہ اس آیت میں، کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی زائد چیز نہیں ہے جو محض بے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسا ہونا محال ہے۔ پھر بھی یہ خیال فرمائیے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس کے بعد فلاہن نہ آتا بلکہ فلاہما آتا، کیونکہ ہما جو آتا ہے وہ 2 لوگوں کے لیے آتا ہے۔ ہاں ہم اسے جانتے ہیں کہ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ نہ ہوں، یعنی صرف 2 ہوں، تو بھی یہی حکم ہے کہ انہیں بھی 2 ثلث ملے گا، یعنی کہ 2/3، کیونکہ دوسری آیت میں 2 بہنوں کو 2 ثلث دلوایا گیا ہے، جبکہ 2 بہنیں 2 ثلث پاتی ہیں تو 2 لڑکیوں کو 2 ثلث کیوں نہ ملے گا؟ اس لیے 2/3 بطور اولا ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں آ چکا ہے کہ 2 لڑکیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 مال ترکہ دلوایا، جیسا کہ اس آیت کی شان نزول بیان میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی لڑکیوں کے ذکر میں اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پس کتاب و سنت سے یہ ثابت ہو گیا۔ اس طرح کی اس دلیل سے بھی یہ ہے کہ ایک لڑکی اگر ہو، یعنی لڑکا نہ ہونے کی صورت میں، تو اسے آدھوں آدھ دلوایا گیا ہے۔ بس اگر 2 کو بھی آدھا ہی دینے کا حکم کرنا مقصود ہو تو یہی بیان ہو جاتا۔ جب 1 کو الگ کر دیا گیا تو معلوم ہوا کہ 2 کا حکم وہی ہے جو 2 سے زائد کا ہے، واللہ اعلم۔ پھر ماں باپ کا حصہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے ورثے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرنے والے کی اولاد ایک لڑکی سے زیادہ ہو اور ماں باپ بھی ہوں تو انہیں چھٹا حصہ ملے گا۔ کسے؟ ماں باپ کو، یعنی چھٹا حصہ ماں کو اور چھٹا حصہ باپ کو۔ یہ بات نا آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیں، حالانکہ دیکھیے اس کا بہت کوئی علم خاص مجھے بھی نہیں ہے وراثت کا، لیکن جب ہم قرآن مجید میں سورہ نساء کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو سورہ نساء ہے ہی کس لیے سورہ کہ جس میں کہ ذکر آیا ہے وراثت کا، تو ہمیں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں تو کم از کم اپنے مائنڈ میں رکھ لیں۔ جب ہمیں اتنی بات نا مائنڈ میں چلی جائے گی کہ یہ چھٹا حصہ تو ماں باپ کا ہوتا ہے، 2 لڑکی ہوں تو 2/3، اس سے زیادہ ہوں تو بھی 2/3، تو کم از کم مان لیجیے تھوڑی بہت باتیں بھی یاد رہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ہو سکتا ہے کچھ حق بول سکیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے چلیے، تو کیا ہے؟ چھٹا حصہ ماں لے گی اور چھٹا حصہ باپ کو ملے گا، اور چھٹا جو باقی رہے گا وہ بھی بطور عصبہ باپ کو مل جائے گا۔ بس اس حالت میں باپ فرض اور تعصیب دونوں کو جمع کر لے گا، یعنی مقررہ چھٹا حصہ بطور عصبہ بچت کا مال، یعنی کہ عصبہ بن جائے گا، وہ بچت کے مال کے لیے اس کو ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ مل جائے گا اور باقی کل مال باپ کو بطور عصبہ کے مل جائے گا، تو گویا 2 ثلث مال اس کے ہاتھ لگے گا، یعنی بنسبت ماں کے دوگنا باپ کو مل جائے گا۔ اگر مرنے والی عورت کا خاوند بھی ہے یا مرنے والے مرد کی بیوی ہے، یعنی اولاد نہیں، ماں باپ ہیں اور خاوند ہے یا بیوی، تو اس پر تو اتفاق ہے، یعنی کہ سب کا ایک جو ہے اتفاق ہے کہ خاوند کو آدھا اور بیوی کو پاؤں ملے گا، یعنی کہ 1/4 پاؤں، سمجھ گئے نا آپ لوگ۔ پھر علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ماں کو اس صورت میں اس کے بعد کیا ملے گا۔ 3 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مال باقی رہا اس میں سے تیسرا حصہ ملے گا۔ دونوں صورتوں میں، یعنی خواہ عورت خاوند چھوڑ کر مری، خواہ مرد عورت چھوڑ کر مرا ہو، اس کے لیے باقی کا مال ان کی نسبت سے گویا کل مال ہے، اور ماں کا حصہ باپ سے آدھا ہے، تو اسی باقی کے مال سے تیسرا حصہ یہ لے لے اور 2 تیسرے حصے جو باقی رہے وہ باپ لے لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور باعتبار زیادہ صحیح روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہی فیصلہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ 7واں فقہا اور 4 امام اور جمہور علماء کرام کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بھی ماں کو کل مال کا ثلث مل جائے گا، اس لیے کہ آیت عام ہے اور خاوند بیوی ساتھ ہو اور نہ ہو تو عام طور پر میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کو دلوایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ ظاہری بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابو الحسین بن لبان بصری بھی اپنی کتاب اعجاز میں جو علم الفرائض کے بارے میں ہے اسی قول کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس قول میں نظر ہے۔
یہ بلکہ یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ آیت نے اس کا یہ حصہ اس وقت مقرر فرمایا ہے جب کہ کل مال کی وراثت صرف ماں باپ کو ہی پہنچتی ہو، اور جب کہ زوج یا زوجہ ہے اور وہ اپنے مقررہ حصے کے مستحق ہیں تو پھر جو باقی رہ جائے گا بے شک وہ ان دونوں ہی کا حصہ ہے، تو اس میں سے ثلث ملے گا، یعنی کہ تہائی ملے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر میت مرد ہے اور اس کی بیوی موجود ہے تو فقط اس صورت میں تو اسے کل مال کا تہائی ملے گا، کیونکہ اس عورت کو کل مال کی چوتھائی ملے گی، اور اگر کل مال کے 12 حصے کیے جائیں تو 3 حصے تو یہ لے لے گی اور 4 حصے ماں کو ملے، باقی بچے 5 حصے وہ باپ لے لے گا۔ لیکن اگر عورت مری ہے اور اس کا خاوند موجود ہے تو جو ہے ماں کو باقی مال کا تیسرا حصہ ملے گا، اور اگر کل مال کا تیسرا حصہ اس صورت میں بھی ماں کو دلوایا جائے گا تو اسے باپ سے بھی زیادہ پہنچ جاتا ہے۔ مثلا میت کے مال کے 6 حصے کیے، 3 تو خاوند لے گیا، 2 ماں لے گئی، تو باپ کے پلے ایک ہی پڑے گا جو ماں سے بھی تھوڑا ہے، اسی لیے اس صورت میں 6 میں سے 3 تو خاوند کو دیے جائیں گے، 1 ماں کو اور 2 باپ کو۔ حضرت امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ قول 2 قولوں سے مرکب ہے، ضعیف یہ بھی ہے اور صحیح قول پہلا ہی ہے، واللہ عالم۔ ماں باپ کے احوال میں سے تیسرا حال یہ ہے کہ وہ بھائیوں کے ساتھ ہو۔ اب 2 حال تو بیان ہو گئے نا، کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہو، دوسری اس کی اولاد ہو۔ اب تیسرا کیا ہے کہ وہ بھائیوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ سگے بھائی ہوں یا صرف باپ کی طرف سے یا صرف ماں کی طرف سے، تو وہ باپ کے ہوتے ہوئے اپنے بھائی کے ورثے میں سے کچھ پائیں گے نہیں، ہاں ماں کو تہائی سے ہٹا کر چھٹا حصہ دلوائیں گے، اور اگر کوئی اور وارث ہی نہ ہو اور صرف ماں باپ کے ساتھ باپ ہی ہو تو باقی مال کل کا کل باپ ہی لے لے گا۔ 2 بھائی بھی حکم میں بہت سے بھائیوں کے ہیں۔ جمہور کا قول ہے، جمہور کا مطلب میجورٹی قول ہے، ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ 2 بھائی ماں کو ثلث سے ہٹا کر سدس تک نہیں لے جا سکتے۔ ثلث کا مطلب 1/3، سدس چھٹا۔ قرآن میں اخوتن جمع کا لفظ ہے، 2 بھائی اگر مراد ہوتے تو اخوانن کہا جاتا۔ خلیفہ ثالث نے جواب دیا ہے کہ پہلے ہی سے یہ چلا آتا ہے اور چو طرف یہ مسئلہ اسی طرح پہنچا ہوا ہے، چاروں طرف تمام لوگ اسی کے عامل ہیں، یعنی کہ عمل کرتے ہیں، میں اسے نہیں بدل سکتا۔ اولاً تو یہ اثر ثابت ہی نہیں، اور اس کے راوی حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جرح موجود ہے۔ جرح کا مطلب آرگومنٹ، دلیل۔ اور پھر یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص اصحاب اور اعلیٰ شاگرد بھی اس کے خلاف ہیں۔ حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 کو بھی اخوتن کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے مسئلے کو پوری طرح ایک علیحدہ رسالہ میں لکھا ہے۔ حضرت سعید بن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ہاں میت کا اگر ایک ہی بھائی ہو تو ماں کو تیسرے حصے سے ہٹا نہیں سکتا۔ علماء کرام کا فرمان ہے کہ اس میں حکمت ہے کہ میت کے بھائیوں کی شادیوں کا اور کھانے پینے وغیرہ کا کل خرچ باپ کے ذمہ ہے، نہ کہ ماں کے ذمہ۔ اس کے لیے مقتضائے حکمت یہی ہے کہ باپ کو زیادہ دیا جائے۔ یہ توجہ ہی بہت ہی عمدہ ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ یہ چھٹا حصہ ماں کا کم ہو گیا، انہیں دیا جائے گا۔ یہ قول شاذ ہے، یعنی کہ کم ملتا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول تمام امت کے خلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا بیٹا اور باپ نہ ہو، مطلب نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ کہ جس کا بیٹا بھی نہیں اور باپ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وصیت اور قرض کے بعد تقسیم میراث ہوگی، یعنی کہ پہلے وصیت دیکھی جائے گی پھر قرض دیکھا جائے گا۔ تمام سلف اور خلف کا اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے، یعنی کہ پہلے کیا دیا جائے گا؟ قرض۔ اور فحوائے آیت کو بھی اگر بغور دیکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے، ترمذی وغیرہ میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قرآن میں وصیت کا حکم پہلے پڑھتے ہو اور قرض کا بعد میں، لیکن یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض پہلے ادا کیا ہے پھر وصیت جاری کی ہے۔ ایک ماذات بھائی آپس میں وارث ہوں گے بغیر اللاتی بھائیوں کے۔ آدمی اپنے سگے بھائی کا وارث ہوگا، نہ اس کا جس کی ماں دوسری ہو، ٹھیک ہے، اپنے سگے بھائی کا وارث ہوگا، یعنی کہ جو باپ سے ہیں۔ یہ حدیث صرف حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ان پر بعض محدثین نے جرح کی ہے۔
لیکن یہ حافظ فرائض تھے، اس علم میں آپ کو خاص دلچسپی دسترس تھی اور حساب کے بھی بڑے ماہر تھے، واللہ اعلم۔ پھر فرمایا کہ ہم نے باپ بیٹوں کو اصل میراث میں اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے والا بنایا اور جاہلیت کی رسم ہٹا دی، بلکہ اسلام میں بھی پہلے جو حکم تھا کہ مال اولاد کو مل جایا کرتا تھا، ماں باپ کو صرف بطور وصیت کے ملتا تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پہلے بیان ہو چکا، اور یہ منسوخ کر کے اب یہ حکم ہوا۔ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہیں باپ سے زیادہ نفع پہنچے گا یا اولاد نفع دے گی؟ امید دونوں سے نفع کی ہے، یقین کسی پر بھی دوسرے سے زیادہ نہیں۔ ممکن ہے باپ سے زیادہ بیٹا کام آئے اور نفع پہنچائے، ممکن ہے بیٹے سے زیادہ باپ نفع پہنچائے اور وہ کام آئے۔ پھر فرماتا ہے یہ مقررہ حصے اور میراث کے یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، اس میں کسی کی کمی بیشی نہیں ہے، امید یا کسی سے خوف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی کو محروم کر دینا ہے لائق، نہ کسی کو زیادہ دلوانا ہے۔ خدا تعالیٰ علیم و حکیم ہے، جو جس کا مستحق ہے اسے اتنا دلواتا ہے، ہر چیز کی جگہ کو وہ بخوبی جانتا ہے، تمہارے نفع نقصان کا اسے پورا علم ہے، اس کا کوئی کام کوئی حکمت سے خالی نہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کے احکام اور اس کے فرمان کو مانتے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، آگے کی آیات ہیں ہمارے سامنے، تو یہ بھی وراثت کے ہی بارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ، وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا ہے، آدھو آدھ کا مطلب ہاف، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس کی وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کی جو چوتھائی ہے، جو تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کی چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ دھیان سے سنیے۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور بعد ادائیگی قرض کے جن کی میراث لی جاتی ہے، وہ مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں یہ سب شریک ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا ہے، بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مردوں، تمہاری عورتیں جو چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے آدھا تمہارا ہے، اور اگر ان کے بال بچے ہوں تو تمہیں چوتھائی ملے گا وصیت اور قرض کے بعد۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بہت اچھی طرح کلیئر ہے۔ یہاں ترتیب اس طرح سے ہے، پہلے قرض ادا کیا جائے، پھر وصیت پوری کی جائے، پھر ورثہ تقسیم ہو۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام علماء کرام کا اجماع ہے، امت کا۔ پوتے بھی اس مسئلے میں حکم میں بیٹوں کے ہیں، یعنی کہ پوتوں کو کیا مانا جائے گا؟ بیٹے۔ مان لیجیے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں کو ملے گا، بلکہ ان کی اولاد در اولاد کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کی موجودگی میں خاوند کو چوتھائی ملے گا۔
پھر عورتوں کا حصہ بتایا گیا کہ انہیں یا چوتھائی ملے گا یا 8واں حصہ. چوتھائی تو اس حالت میں کہ ان کے فوت ہونے والے خاوند کی اولاد نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور 8واں حصہ اس حالات میں کہ اولاد ہو. اس چوتھائی یا 8ویں حصے میں مرنے والے کی سب بیویاں شامل ہیں. 4 ہوں تو یہ حصہ ان میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. 3 یا 2 ہوں تب بھی. اور اگر 1 ہو تو اسی کا یہ حصہ ہے. من بعد وصیت کا تفسیر اس سے پہلی آیت میں گزر چکی ہے. کلالہ مشتق ہے اکلیل سے. اکلیل کہتے ہیں اس تاج وغیرہ کو جو سر کو ہر طرف سے گھیر لے. یہاں مراد ہے کہ اس کے وارث ارد گرد کے حاشیہ کے لوگ ہیں، یعنی کہ اصل اور فرع یعنی جڑ یا شاخ نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کلالہ کا معنی پوچھا جاتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی رائے سے جواب دیتا ہوں، اگر ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے بری اور ذمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کلالہ وہ ہے جس کا نہ لڑکا ہو نہ باپ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے نا کنڈیشن؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے بھی اس سے موافقت کی اور فرمایا کہ مجھے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے سے خلاف کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ابن جریر وغیرہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے آخری زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پانے والا میں ہوں. میں نے آپ سے سنا فرماتے تھے بات وہی ہے جو میں نے کہی ٹھیک اور درست یہی ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا نہ والد ہو نہ ولد، یعنی کہ اس کے ٹائم پہ نہ اس کے موت کے وقت. حضرت علی، حضرت ابن مسعود، ابن عباس، زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین، شعبی، نخعی، حسن، قتادہ، جابر بن زید، حکم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین بھی یہی فرماتے ہیں. اہل مدینہ، اہل کوفہ، اہل بصرہ کا بھی یہی قول ہے، یعنی کہ سارے لوگ اس پر کیا ہیں اتفاق کرتے ہیں اس بات پر. 7 فقہا رحمۃ اللہ علیہ، 4 امام رحمۃ اللہ علیہ، اور جمہور سلف کہتے ہیں بڑے لوگوں کو. سلف اور خلف مطلب پیچھے رہ جانے والے، مطلب سلف بھی بڑے لوگ، خلف یعنی کہ جو پیچھے بڑے لوگ ہیں اور ان کے بعد آنے والے بڑے جو ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بلکہ تمام یہی فرماتے ہیں. بہت سے بزرگوں نے اسی پر اجماع اور نقل کیا ہے. ایک مرفوع حدیث میں یہ بھی آیا ہے، ابن لبان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے کہ کلالہ وہ ہے جس کی اولاد نہ ہو، لیکن صحیح پہلا ہے اور ممکن ہے کہ راوی نے مراد سمجھی ہی نہ ہو. پھر فرمایا کہ اس کا بھائی یا بہن ہو، یعنی ماذات، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بعض سلف کی قرات ہے. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی یہی تفسیر مروی ہے. تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اگر زیادہ ہوں تو. ایک ثلث میں سب شریک ہیں، ماذات بھائی باقی وارثوں سے کئی وجہ مختلف ہیں. ایک تو یہ کہ یہ باوجود اپنے ورثے کے دلانے والے بھی وارث ہوتے ہیں، مثلا ماں. دوسری کہ ان کے مرد عورت یعنی بہن بھائی میراث میں برابر ہیں. تیسری یہ کہ یہ اسی وقت وارث ہوتے ہیں جب میت کلالہ ہو، پس باپ دادا کی بیٹے کے بیٹے کی موجودگی میں یعنی کہ پوتے کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوتے. چوتھی یہ کہ انہیں ثلث سے زیادہ نہیں ملتا، گویا کتنے ہی ہوں، مرد ہوں یا عورت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے کہ ماذات بہن بھائی کا ورثہ آپس میں اسی طرح بٹے گا کہ مرد کے لیے دوہرا اور عورت کے لیے اکیرا. حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے تا وقت یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہو. آیت میں تو اتنا صاف ہے کہ اگر اس سے زیادہ ہوں تو ثلث میں سب شریک ہیں، یعنی کہ 1/3 میں. اسی صورت میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر میت کے وارثوں میں خاوند ہوں اور ماں ہو یا دادی ہو، 2 ماں زاد بھائی ہوں اور ایک یا ایک سے زیادہ باپ کی طرف سے بھائی ہوں، تو جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں خاوند کو آدھا ملے گا اور ماں یا دادی کو چھٹا ملے گا اور ماں زاد بھائی کو 1/3 ملے گا، اور اسی میں سگے بھائی بھی شامل ہیں. قدر مشترک کے طور پر جو ماذات بھائی ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسی صورت پیش آئی تھی تو آپ نے خاوند کو آدھا دلوایا، ثلث ماذات بھائیوں کو دلوایا، تو سگے بھائیوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا. آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ شریک ہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح شریک کر دینا. اور 2 روایتوں میں سے ایک روایت ایسی ہے، ابن مسعود اور زید بن ثابت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت سعید بن مسیب اور قاضی شریح، مسروق طاووس، محمد بن سیرین، ابراہیم نخعی، عمر عبدالعزیز ثوری اور شریک رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے. امام مالک اور امام شافعی اور امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں. ہاں، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اس میں شرکت کے قائل نہ تھے، بلکہ آپ اولاد ام کو، یعنی کہ اولاد ام کا مطلب ماں کی طرف سے جو اولاد ہے
کو اس حالت میں ثلث دلواتے تھے اور ایک ماں باپ کی اولاد کو کچھ نہیں دلاتے تھے، اس لیے کہ یہ ازبا ہیں اور ازبا باپ کی طرف سے، ٹھیک ہے، جو رشتہ ہے، اس لیے کہ ازبا ہیں اور ازبا اس وقت پانے والے ہیں جب کہ ذوی الفروض سے بچ جائے۔ بلکہ وکی بن جرح کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے خلاف مروی ہی نہیں۔ حضرت ابی بن ابی کعب، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے۔ ابن عباس سے بھی مشہور ہے، شعبی، ابن لیلہ رحمۃ اللہ، ابو حنیفہ، ابو یوسف، ابو محمد بن حسن، حسن بن زیاد، ظفر بن حذیل، امام احمد، یحییٰ بن آدم، نعیم بن حماد، ابو ثور، داؤد بن علی ظاہری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اسی طرف گئے ہیں۔ ابو الحسین بن ابن لبان فردین رحمۃ اللہ نے بھی اس کو ہی اختیار کیا ہے۔ پھر فرمائے یہ وصیت کے جاری کرنے کے بعد ہے۔ وصیت ایسی ہو جس میں خلاف عدل نہ ہو، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا ہو، نہ کسی پر ظلم و جبر کیا گیا ہو، کسی وارث کا نہ ورثہ مارا گیا ہو، نہ کم و بیش کیا گیا ہو۔ اس کے خلاف وصیت کرنے والا اور ایسی خلاف شرع وصیت میں کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی شریعت میں اور اس کے خلاف کرنے والا اس سے لڑنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصیت میں کسی کو نقصان پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ ابن ابی حاتم، نسائی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اسی طرح مروی ہے۔ بعض روایتوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس فرمان کے بعد آیت کے اس ٹکڑے کی تلاوت کرنا بھی مروی ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ٹھیک بات یہی ہے۔ دیکھیے 2 منٹ کا رہ گیا بس، اور سن لیں آپ، پھر اس کے بعد بتاؤں گی میں اس میں کہ یہ مرفوع حدیث نہیں، موقوف قول ہے۔ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں یہی اختلاف ہے کہ وارث کے لیے جو اقرار میت کرا جائے آیا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اس میں تہمت لگانے کی گنجائش ہے۔ حدیث شریف میں یہ سند صحیح آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ مالک، ابن احمد بن حنبل، ابو حنیفہ کا قول یہی ہے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ شافعی رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی تھا، لیکن آخری قول یہ ہے کہ اقرار کرنا صحیح مانا جائے گا۔ طاؤس، قطع، حسن، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا قول بھی یہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کو پسند فرماتے ہیں اور اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی دلیل کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ فزاریہ نے جس چیز پر اپنے دروازے بند کر رکھے ہوں وہ نہ کھولے جائیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اقرار یہ جائز نہیں، یہ بسبب وارثوں کے ساتھ بدگمانی کے، لیکن میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے بدگمانی سے بچو، بدگمانی تو سب سے زیادہ جھوٹ ہے۔ قرآن کریم میں فرمانے خدا موجود ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی جو امانت ہو وہ پہنچا دو، اس میں وارث اور غیر وارث کی کوئی تخصیص نہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ اختلاف اسی وقت ہے جب اقرار فی الواقع صحیح ہو اور نفس الامر کے مطابق ہو، اور اگر ہیلہ سازی ہو اور بعض وارثوں کو زیادہ دینے اور بعض کو کم پہنچانے کے لیے ایک بہانہ بنایا گیا ہو تو بالاجماع اسے پورا کرنا حرام ہے۔ اس آیت کے صاف الفاظ بھی اس کی حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اقرار فی الواقع صحیح ہونے کی صورت میں اس کا پورا کرنا ضروری ہے، جیسے کہ دوسری جماعت کا قول ہے اور جیسے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کا مذہب ہے۔ مترجم یعنی کہ ترجمہ یہ پھر فرمایا خدائی احکام میں جو اللہ تعالیٰ کا علم اور حلم والا ہے وہ سنے جائیں۔ چلیے خیر، آپ لوگوں نے بہت صبر کے ساتھ سنا اور 11 لوگوں میں سے 8 لوگ رہ گئے۔ میرے خیال سے ابھی یہ علم الفرائض ہم لوگوں کے لیے جو ہے پہلی بار میں سمجھنا شاید اتنا آسان نہ ہو، تو بالکل نیچرل بات ہے یہ، اور میں ایک میسیج ڈال دوں گروپ پر اور آپ لوگ رکھیے کہ شاید یہ لوگ سب جوائن کر لیں۔